أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں، محترم ماؤں اور بہنوں، آج کے درس کے لیے میں نے محرم الحرام کی مناسبت سے چند آیتوں کی تلاوت کی ہے، اور جمعے میں اس حوالے سے اعلان بھی ہوا تھا، اس لیے میری کوشش ہوگی کہ اسی حوالے سے چند بنیادی باتیں ہمارے سامنے آ جائیں۔ سب سے پہلی چیز تو محرم کے معنی کیا ہے۔ اس مہینے کا نام ہے محرم۔ محرم کے معنی آپ سمجھیں کہ محترم کے ہیں، اور محرم کا اگر تفصیلی مفہوم سمجھیں گے تو اس کے معنی ہے جس میں بہت ساری چیزیں حرام کر دی جائیں وہ مہینہ۔ اب بہت ساری چیزیں حرام کر دی جائیں، اس کی ایک تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ یہ مہینہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد مبارک کے پہلے سے محرم ہے۔ محرم کی ایک تفصیل یہ ہے کہ لوگ آپس میں جب جنگ لڑا کرتے تھے تو سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، 12 مہینوں میں 8 مہینوں میں جنگ لڑتے تھے، لیکن اگر جنگ لڑتے لڑتے محرم کا مہینہ آ گیا تو اس میں جنگ کو روک دیتے تھے۔ یہ 4 مہینے ہیں جس کو محترم کہا گیا ہے۔ منها 4 حرم، اس میں محرم ہے، صفر ہے اور ربیع الاول ہے، بعد میں آخر میں رجب ہے ادھر جا کر کے۔ بہرکیف اور مہینوں کے حوالے سے ترتیب کچھ آگے پیچھے ہو سکتی ہے، اس لیے اس کا یہاں پر تذکرہ نہیں کیا جا رہا ہے، صرف محرم کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں۔ ایک تو اس کے لفظی معنی کے حوالے سے باتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ دوسری بات میرے عزیزو یہ رہی کہ یہ مہینہ ہمارے یہاں میں آج کوشش کروں گا کہ بہت ہی سادے اور بہت ہی سنجیدہ انداز میں آپ کے سامنے باتیں آئیں۔ چند باتیں جس میں ہمارے بھائی یعنی اہل سنت والجماعت کا طبقہ گرفتار ہے، اللہ کرے ہمیں ہدایت ملے اور ہم ان خرافات سے بچیں، ان گناہوں سے بچیں جو اللہ کے یہاں ناقابل معافی ہے۔ تو یہ چیز تو اور ذہن میں رہے۔ یہ تو محرم کا میں نے آپ کو ایک لفظی ترجمہ یا اس کا خلاصہ بتلایا کہ اس مہینے کا مطلب کیا ہے۔ دوسرا، اس حوالے سے میرے عزیز ایک بات اور سمجھ لیں
محرم کا مہینہ بہت شروع سے ہے، جب سے دنیا اللہ نے بنائی تب سے یہ مہینوں کا، سال کا، ہفتوں کا، دن کا نظام اللہ نے تبھی سے بنایا ہے۔ یہ اللہ ہی کا بنایا ہوا نظام ہے کہ سال میں 12 مہینے ہوں گے، اللہ ہی کا بنایا ہوا نظام۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، یہ قرآن مجید سے چیز ثابت ہے کہ اللہ نے ایک ترتیب دی تھی کہ سال کے 12 مہینے ہوا کریں گے۔ تو اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک غلط فہمی دیہاتوں میں یہ پھیل گئی ہے، یعنی مجھے کبھی کبھی بڑی حیرت ہوتی ہے اس میں کہ ہم نے یعنی ہمارے علماء نے اور ہمارے دانشوروں نے زمینی طور پر اتنا کام نہیں کیا جو شیعہ بھائیوں نے کیا، شیعہ حضرات نے کیا۔ اس کے نتیجے میں بڑی غلط فہمیاں یہ ہے کہ ابھی میں ایک چھوٹا سا اسکول چلاتا ہوں، تو اس میں مجھے کرسی میز بنوانی تھی، تو جہاں سے جس کارخانے سے اکثر بنوا لیتا ہوں، میں نے اس سے کہا بھائی تھوڑا سا کرسی میز کم پڑ رہی، ذرا سا اور بنا دو۔ تو اس نے کہا مولانا اب نہیں بن پائیں گے، اب آپ محرم کے بعد ہی بنا پائیں گے۔ تو میں نے پوچھا کہ بھائی محرم کیا، اس سے کیا لینا دینا؟ تو وہ بیچارہ بڑی معصومیت سے بولا کہ مولانا ہمارے یہاں جو کاریگر ہیں اس میں اکثر مسلمان ہیں، وہ کئی رمضان میں گھر نہ جائیں، کئی عید میں نہ جائیں، لیکن محرم میں ضرور جائیں، اور محرم شروع ہوتے ہی چلے جائیں گے۔ ہر تاریخ کے جلوس ہیں، اور پھر 10 تاریخ کا اپنا ان کا ایک ماتم ہے، اس میں شامل ہونا ہے۔ اللہ کرے کہ میں آج اللہ توفیق دے کہ مسائل کو واضح کر سکوں۔ تو ایک بات اس حوالے سے عرض کرنی ہے میرے عزیزوں کہ محرم کی جو بھی تاریخ ہے اس کا تعلق، جس طریقے سے آج غلط فہمی ہے ہمارے یہاں، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے کا جو کچھ بھی ہے اس کا تعلق واقع کربلا سے ہے، ایسا نہیں ہے۔ محرم تو ایک عظیم مہینہ ہے، بڑی بابرکت، اس میں اللہ کی طرف سے نشانیاں رہی ہیں۔ اور ایک چیز اور آپ کے ذہن میں رہے، میں پرانی باتیں نہیں کروں گا اس لیے کہ پرانی باتوں کے لیے بات بہت پھیل جائے گی، ہم صرف حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے باتیں کریں گے۔ جب تک رمضان شریف کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، رمضان کے روزے کافی دنوں کے بعد فرض ہوئے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 زندگیاں ہیں، ایک زندگی وہ جسے ہم مکی زندگی کہتے ہیں، اور دوسری زندگی وہ جسے ہم مدنی زندگی کہتے ہیں۔ یعنی ہجرت کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اس کو مدنی زندگی کہا جاتا ہے، اور ہجرت سے پہلے جو آپ مکہ مکرمہ میں آپ نے وقت گزارا اس کو مکی زندگی کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں بھی آپ جب کوئی سورت شروع کرتے ہیں تو اس میں آپ سورت کے شروع میں جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر مکی یا مدنی لکھا رہتا ہے، سورت کا نام بھی لکھا رہتا ہے مکی یا پھر مدنی، یہ سورت مکے میں نازل ہوئی یا مدینے میں نازل ہوئی، خیر وہ باتیں الگ ہیں، میں محرم کے ہی ارد گرد رہوں گا انشاءاللہ۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، یہ ہجرت کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی ہے اس کو یوں سمجھ لیں، مجھے کبھی کبھی بہت سادے انداز میں باتیں کرنی پڑتی ہیں، تو بہت سادے انداز میں کہ آپ کی پوری عمر ہے تقریباً 63 سال۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف ہے تقریباً 63 سال۔ 40 سال کی جب آپ کی عمر شریف ہوئی تو اللہ نے آپ کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا۔ پھر 40 سال کے بعد آپ تقریباً 13 سال تک مکہ مکرمہ میں ہی رہے، اب آپ کی عمر ہو گئی 53 سال۔ پھر 53 سال کی عمر شریف کے بعد آپ نے اللہ کے حکم سے مکے کو چھوڑ دیا، مدینہ منورہ جا کر آباد ہو گئے۔ اس کو ہجرت کہتے ہیں، یہ عربی کا لفظ ہے، حجرہ کے معنی ہے چھوڑنا، تو اسی کو ہجرت کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے، یعنی اگر دنیا کے کسی مقصد کے لیے شہر چھوڑتے ہیں تو اس کو ہجرت نہیں کہتے،
لیکن اگر اللہ کی رضا کے لیے، دین کی بقا کے لیے، ایمان کی بقا کے لیے آدمی وطن چھوڑتا ہے تو اس کو ہجرت کہتے ہیں، اور ہجرت کا ثواب بہت عظیم ہے، بہت ہی بلند ہے۔ چنانچہ آپ نے 53 سال کی عمر شریف میں مکے کو چھوڑا، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اس واقعے کو ہجرت کہتے ہیں۔ یہ ہجرت تقریباً تمام پیغمبروں سے اللہ نے کروائی ہے۔ بہرکیف ہجرت کر کے جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تب وہاں جا کر کے رمضان شریف کے روزے اللہ نے دیے۔ مکہ مکرمہ میں رمضان کے روزے نہیں فرض تھے۔ اب کیوں فرض نہیں تھے؟ اس کی وجہ تھی کہ مکے کی زندگی بڑی آزمائشی تھی، بڑا مجاہدہ تھا، وہاں تو یوں ہی فاقے ہوا کرتے تھے، تو وہاں اللہ نے رمضان کے روزے نہیں ادا کیے۔ مدینہ منورہ میں جانے کے بعد ایک مدت گزر گئی، اسلامی ریاست قائم ہو گئی، مالی اعتبار سے تھوڑی سی وسعت مل گئی، تب اللہ رب العزت نے رمضان شریف کے روزے فرض کیے۔ اب آ جائیے محرم پر۔ مجھے جو بات عرض کرنی وہ یہ کہ محرم کے مہینے کی جو فضیلت ہے وہ بہت پہلے سے ہے، آدم علیہ السلام سے بھی بعض روایتیں ملتی ہیں، لیکن ان چیزوں کو ہم کنارے کر رہے ہیں۔ ہم حضور پاک علیہ السلام کی زندگی سے ہی بات لیتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 10 محرم کا جو دن ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں عاشورہ، یوم عاشورہ۔ اصل میں عشر لفظ ہے عربی کا جس کے معنی ہوتے ہیں 10، اور عاشر کے معنی ہوتے ہیں 10واں۔ عاشورہ عاشر تقریباً ایک ہی معنی میں ہے، تو عاشورہ کا مطلب ہوا محرم کی تاریخ کا 10واں دن، تو یوم عاشورہ کہتے ہیں اس کو۔ رمضان شریف میں آپ جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں پہلا عشرہ مکمل ہو گیا، دوسرا عشرہ شروع ہو گیا، اخیر عشرہ، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے۔ آپ نے سنا ہے رمضان شریف کے حوالے سے علماء سے بیانات سنے ہیں، تو عشر اور عاشور اس کے معنی ہیں 10ویں کے۔ تو یوم عاشورہ کا مطلب ہوا محرم الحرام کی 10ویں تاریخ، 10واں دن۔ چنانچہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضور پاک علیہ السلام کی نبوت جب ملی، نبوت کے بعد ہجرت اور نبوت کے بیچ کا جو مکی زندگی کا دور ہے، اس میں یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ تو پتہ چلا، ایک بات ہمارے اپنے نوجوان ساتھیوں کے ذہنوں میں یہ ہمیں صاف کر دینی چاہیے کہ 10 محرم کی جو عظمت ہے، یا 10 محرم کا جو ایک خاص اس کا مقام ہے، اس کا واقعہ کربلا سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ تو پہلے سے ہی ہے۔ یہ اور بہت پہلے جائیں گے تو میں نے آدم علیہ السلام کا نام لے لیا، کافی ہے۔ تقریباً پیغمبروں کے ساتھ کچھ نہ کچھ چیزیں اس تاریخ سے وابستہ رہی ہیں، لیکن ہمیں اتنی لمبی بات نہیں کرنی ہے، ہمیں حضور پاک علیہ السلام کی ہی زندگی سے لینا ہے۔ تو ایک چیز ذہنوں میں رہے ہمارے مسلم بھائیوں کے، نوجوان ساتھیوں کے، کہ اس تاریخ کی عظمت کا واقعہ کربلا سے کوئی تعلق نہیں ہے، پہلے سے ہی یہ تاریخ بہت عظیم ہے۔ ہاں، یہ ایک اتفاق ہے یا اللہ کی اپنی مرضی ہے کہ اس تاریخ کو کربلا کا عظیم سانحہ بھی پیش آ گیا، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اس لیے کہ حضور پاک علیہ السلام کی اس دنیا سے جانے کے بعد بڑی مدت کے بعد کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ چنانچہ اس وقت تک جو لوگ یوم عاشورہ کی عظمت اور فضیلت اور اس دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے، اس بنیاد پر کہ حضور پاک علیہ السلام کے ذریعے سے امت کو یہ پیغام ملا تھا کہ اس روزے کی بڑی خاص اہمیت ہے۔ ہاں، جب رمضان شریف کے روزے مل گئے تو اللہ رب العزت نے اس روزے کی فرضیت کو ختم کر دیا، اب روزہ نفل رہ گیا۔ روزہ آدمی رکھنا چاہیے، اس کی خاص فضیلت ہے، اس کی بڑی برکتیں ہیں، بڑے انعامات ہیں اس روزے کے 10 تاریخ کے، لیکن فرضیت اب نہیں ہے۔ اس وقت تک اگر کوئی روزہ نہ رکھتا تو گنہگار ہوتا، اب نہیں رکھ رہا تو کوئی بات نہیں، ہاں جو رکھے گا اسے اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نوازیں گے۔ تو ایک بات تو ہمیں اپنے ساتھیوں تک یہ پہنچانی ہے، اپنے دوستوں تک۔ میں نے جمعے میں اسی لیے اس حوالے سے باتیں کی تھی، اور ہمارے عمران بھائی نے اعلان بھی کیا تھا کہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، یا اللہ ہم شیعہ ہیں یا سنی، پہلے یہ چیز طے کر لیں۔ جب ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم شیعہ نہیں ہیں، ہم سنی ہیں، تو اہل سنت والجماعت ہمارا پورا نام ہے، ہم جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اس کا پورا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ اہل سنت والجماعت کا محرم الحرام کے حوالے سے
جو تعلق صرف اتنا ہے کہ یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھنا چاہیے، اور باقی تعزیے کا اور منتوں کا اور جلوس کا اور ماتم کا اور سبیلوں کا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں خرافات ہیں اور بہت خطرناک گناہ ہے۔ اس معاملے میں میں ایک دو شہروں کی باتیں بتاؤں آپ کو۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بھر کے ہدایت دے اور ہمیں ہدایت پر باقی رکھے۔ بعض علاقوں میں شہری اعتبار سے برائیاں ہیں، شہری اعتبار سے خرافات ہیں۔ کانپور ایک شہر ہے ہمارے پڑوس میں، کانپور سے ہمارا ایک جو سمجھیے دوسرا وطن ہے ہمارا کانپور۔ وہاں ایک خرافات محرم الحرام میں دیکھنے کو ملتی ہے، اس کو جہالت کے طور کیا کہا جائے کہ وہاں بڑا طبقہ، یعنی کبھی آپ جائیں بلکہ جا کر کے دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ امت کیا کر رہی ہے۔ ایک بڑا طبقہ، اس میں چھوٹے چھوٹے بچے، یعنی 2 سال کے بچے سے لے کر کے 40 سال 50 سال تک کی عمر کے لوگ اس میں اپنے جسم میں رسیاں باندھتے ہیں اور رسیوں میں کچھ گھنٹیاں باندھتے ہیں۔ میں نے تو اور کسی شہر میں نہیں دیکھا۔ رسیوں میں کچھ گھنٹیاں باندھ دیتے ہیں، جب چلتے ہیں تو گھنٹیوں کی آوازیں آتی ہیں، اور اس کے لیے وہاں پر ایک خاص لفظ مشہور ہے، پیگی۔ اور وہ پیگی لفظ کہاں سے بنا خدا جانے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک ان کی اپنی ایک فکر ہے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد ہیں، تو پیغامبر سے وہ پیگی لفظ بنائے ہوئے ہیں۔ اب ان کے اس کے چودھری ہوتے ہیں جو پیسہ لیتے ہیں اور وہ پیگی بناتے ہیں، تو 3 دن وہ پیگی، کوئی 5 دن کا پیگی، کوئی 10 دن کا پیگی بنتا ہے۔ پیگی بننے کا مطلب ہے کہ آپ چپل نہیں پہنیں گے، ننگے پیر چلیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ کون سا دین ہے ننگے پیر چلنا؟ سڑک پر تو آپ جانتے ہیں کہ کانپور کی مسلم محلوں کی سڑکیں اللہ کی پناہ، چپل پہن کے چلنا مشکل ہے، وہاں اس قدر گندی ہوتی ہے۔ کانپور کے بعد مسلم علاقے ایسے ہیں کہ وہاں جا کر آپ اگر چلے جائیں آپ کو یقین نہیں آئے گا مسلمانوں کا محلہ ہے، اس قدر گندگی وہاں پر ہے، اور اس قدر وہاں پر بد تہذیبی ہے، غیر مہذب۔ سڑک پر ایک بڑا طبقہ ہے جو سڑک پر زندگی گزارتا ہے، سڑک پر تخت پڑا ہوا ہے، اسی پر دادا جان اپنا سوتے ہیں، وہیں بیٹھے رہتے ہیں، وہیں چھوٹی سی ان کی چوپال لگتی ہے۔ لوگوں کو آنے جانے والوں کو دقت ہو رہی اپنی بنا سے، گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں، اپنی بنا سے اسی میں چھوٹی سی انہوں نے ایک ذرا سا رسی باندھ رکھی، اس میں کچھ پان مسالے لٹکا رکھے، کھا بھی رہے بیچ بھی رہے ہیں۔ یہ مسلم قوم کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ نے کس لیے پیدا کیا تھا اور ہم کہاں غائب ہو گئے، کہاں کھو گئے ہم۔ خیر، تو وہاں پیگی بنتے ہیں۔ اب میں کبھی کبھی جاتا ہوں، اتفاقاً اس وجہ سے بھی جانا ہوتا ہے کہ پروگرام ہوتے ہیں، پروگراموں میں جانا ہوتا ہے، تو میں نے جا کر پوچھا تو لوگوں سے، تو ہمارے دوستوں نے کہا پوچھنا نہیں، یہ مصیبت ہو جائے گی، یہ آگ لگ جائے گی، ہنگامہ ہو جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اب آپ بتائیں کہ 3 دن وہ شخص گھنٹیاں باندھے رہے گا، ننگے پیر چلے گا، تو نماز کب پڑھے گا؟ جس نے 3 دن کے لیے، جس نے 5، جس نے جو کچھ بھی کیا، بلکہ وہ کچھ بھی کرے نماز نہیں پڑھ سکتا اس کیفیت پر۔ تو جو چیز فرض ہے، جو چیز دین ہے، اس کو تو ہم نے بس پشت ڈال دیا اور خرافات کو ہم نے دین بنا دیا۔ اس لیے اس موقع پر جو برائیاں ہمارے یہاں رائج ہیں، دعا کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر کانپور میں ایک بڑی مشہور جگہ ہے، میں اس لیے تھوڑا سا باتیں کرتا ہوں کہ آپ جا کر کے دیکھیں، نہیں دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یہ مولانا ادھر ادھر کی یعنی خراب زبانیں ہانکا کرتے ہیں۔ وہاں پر ایک بڑی مشہور جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں بابا بریانی، بابا سویٹ ہاؤس۔ اور طلاق محل سے جب آپ حلیم کالج کے جائیں گے تو وہ بابا بریانی کے بہت مشہور سینٹر ہے۔ طلاق محل سے جب آگے بڑھیں گے تو رحمانی مارکیٹ پڑتی ہے، اس کے آگے بابا سویٹ ہاؤس پڑتا ہے۔ بابا سویٹ ہاؤس جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے دائیں مڑ جائے تو شفیع ہوٹل ہے، وہاں پر چائے کا بڑا پرانا ہوٹل ہے۔ اچھا، میں بچپن میں جاتا تھا، میں نے کہا میرا دوسرا گھر بھی ہے، تو وہاں پر ذرا سا آگے میں نے جا کر دیکھا چبوترا بنا ہوا ہے۔ اس چبوترے کے سلسلے میں میرے بچپن کے دوست ہم لوگ جب جاتے تھے، ہم لوگ جاتے تھے گھومنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، تو اس چبوترے پر لوگ آتے ہیں، تعزیہ اپنا رکھتے ہیں، اور تعزیہ رکھنے کے بعد وہاں پر اس کا طواف کرتی ہیں عورتیں اور بچے،
پھر وہاں پر عورتیں اپنے بچوں کو لاتی ہیں، اس تعزیے کو سجدہ کراتی ہیں، لوگ آتے ہیں اس چبوترے پر سجدہ کرتے ہیں، لوگ وہاں پر اپنی منتیں اور مرادیں آرزویں سب مانگتے ہیں۔ یہ تو میں نے ایک جگہ اس لیے بطور خاص بتلائی، یہ تقریباً جگہوں پر ایسی خرافات ہوتی ہیں، لیکن میں نے باضابطہ بالکل صحیح ایڈریس آپ کو اس لیے بتایا کہ آپ دیکھنا چاہیں تو اس کی تصدیق بھی کریں کہ ہم نے جو باتیں کہی ہیں اس کا صداقت سے، حقانیت سے کچھ تعلق ہے کہ بس یہی ہوا میں ہم باتیں کر رہے ہیں۔ اب میں یہاں پر ایک چیز بتلاؤں، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میں نے جمعے میں وہ باتیں کہی تھی۔ اصل میں ہم مولویوں کی ایک بڑی مجبوری ہوتی ہے، مجبوری ہم مولویوں کی ہوتی ہے کہ بہت سی باتوں کے سلسلے میں ہمیں ہدایت ہے کہ صاف باتیں نہ کی جائیں، اشاروں میں باتیں کہی جائیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی شراب پیتا ہے، ایک آدمی رشوت لیتا ہے اور میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اب میں کہوں تم شراب پیتے ہو، تم رشوت لیتے ہو، یہ طریقہ سخت غلط طریقہ ہے، اس کو منع کیا ہمارے بزرگوں نے، اتنا صاف نہیں کہنا ہے آپ، وہاں اشاروں میں بات کرنی، شراب پینا گناہ عظیم ہے، یہ رشوت لینا سخت گناہ ہے، لیکن اس طرح صاف نہ کہیں کہ فلانے شراب پیتے ہیں اور فلانے رشوت لیتے ہیں، چاہے آپ اس کے گواہوں کے ساتھ ہوں لیکن اس کے بعد بھی اس طریقے سے بات نہیں کرتے۔ لیکن جب بات آ جائے ایمان اور عقیدے کی تو وہاں بات صاف صاف کرنی ہے، وہاں اشاروں میں بات نہیں کرنی ہے۔ چنانچہ یہاں پر میرے عزیزو ایک بات بتلا دوں، میں آپ کو جمعے میں نے بات کہی تھی لیکن میں نے ایک چیز چھوڑ دی تھی، اس وجہ سے چھوڑ دی تھی، جمعے کا وقت بہت ہی محدود ہوتا ہے، 25 منٹ 30 منٹ کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ گناہ کتنا بڑا ہے اس کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے ذریعے آپ کے تعلق میں جو لوگ ہیں وہاں جا کر ان کو سمجھائیے، بحث نہ کریے گا، یاد رکھیے اس میں بڑا ہمارے سامنے بڑی مسئلہ، ہم جاتے ہی نہ کہیں تم حرام کام کر رہے ہو، تم شرک کر رہے ہو، تم جہنم جاؤ گے، نہیں، یہ سب نہیں کہنا ہے، ان کو محبت سے سمجھانا ہے، قریب کرنا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی کا ایک واقعہ مشہور ہے، حکمت اسے کہتے ہیں اور اسی لیے ان کا لقب تھا حکیم الامت، حکمت سے کام کرتے تھے۔ ایک علاقے میں گئے تو انہیں نماز کا تقاضا ہوا، تو وہاں تب اتنا تعصب نہیں تھا، تو وہ غیر مسلموں کی بستی تھی، ان سے پوچھا کہ بھائی یہاں پہ مسلمانوں کی بستی ہے، تو انہوں نے کہا سر وہ فاصلے پر مسلمانوں کی بستی ہے، تو پوچھا کام کیا ہے، کہا نماز پڑھنے کا، نماز یہاں پڑھ لیجیے، کہا نہیں وہی پڑھیں گے جا کر کے۔ اب وہ فاصلے پر جب پہنچے، مولانا کے ساتھ ان کے شاگرد بھی خاتم بھی تھے، دیکھا اس مسلمان بستی میں کوئی مسجد ہی نہیں، تو پوچھا بھائی یہ کس کی بستی، تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم لوگوں کی، کام کون ہے، کہا مسلمان ہے، تو کہا کہ مسلمان کیسے، آپ لوگ یہاں تو مسجد بھی نہیں ہے، نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ تو مسلمانوں کے نام بھی غیر مسلموں کی طرح تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، تو کہا کیسے مسلمانوں کا ہم تعزیہ اٹھاتے ہیں؟ تو کہنے کا مطلب اب وہاں پر آپ حکمت دیکھیے، اگر مولانا کہتے کہ استغفر اللہ، تعزیہ اٹھاتے ہو، حرام کام کرتے ہو، ایک پریشانی اور کھڑی ہو جاتی ہے۔ مولانا کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ بہرکیف یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ پاکی جانتے ہیں، نہ مسجد ہے، نہ مدرسہ ہے، نہ مکتب ہے، نہ کلمہ یاد ہے، تعزیہ اٹھاتے ہیں، تعزیے کے نام سے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ تعزیے کے حوالے سے شیعوں نے اتنے کام کیے ہیں کہ میں ابھی بعض نشستوں میں رہا تو وہاں پتہ چلا کہ انہوں نے تقریباً جو اسٹیٹس تھی شیعوں کے پاس آ گئی تھی بات میں، تو ان کا نظام ہوتا تھا کہ بھائی جو شخص اپنے گھر میں تعزیہ رکھے گا یہ اس کو جا کر کے نواب صاحب کی سواری گزرے گی، ادھر سے کچھ تحفہ دیں گے۔ غربت کا دور تھا، لوگ ناسمجھی میں تعزیہ رکھ لیتے تھے، چھوٹے چھوٹے، نواب صاحب گزرتے تھے تو اس تحفے میں پیسے دیتے تھے، پیسے اتنے دیتے تھے کہ ان کے گزر بسر کا اچھا خاصا انتظام ہو جاتا تھا۔ اس طریقے سے شیعوں نے تعزیہ کو ایک عام کیا، گاؤں گاؤں تعزیہ کو عام کیا۔ اور ہمارے چھوٹے بیٹے ہیں، ان کا پورا نام ہے محمد صدیق حسن، والد صاحب نے کہا کہ یہی نام رکھو، اللہ کے رسول کی نسبت، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت، اور پھر حضور پاک علیہ السلام کے چہیتے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت، 3 نام رکھو، تینوں میں سے کسی نہ کسی کی چھاپ انشاءاللہ پڑے گی، تو ان کا پورا نام محمد صدیق حسن ہے۔
وہ کوچنگ میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو وہاں جو ان کے سر پڑھاتے ہیں ان کا نام وہ شیعہ ہے، تو وہ انٹروڈکشن ہوتا ہے بھی آپ انٹروڈکشن کرائیں، تو بچے سے کہا تم بھی انٹروڈکشن کراؤ، اس نے کہا کہ بھائی مائی نیم از محمد صدیق حسن فلاں فلاں. تو شیعہ جو ان کا استاذ ہے، ٹیچر ہے، وہ کہتا ہے کہ ویری گڈ، آپ کا نام بہت اچھا ہے، لیکن میں آپ کو آپ کے ٹائٹل سے پکاروں گا، صرف حسن کہوں گا. یعنی وہ کم وقت صدیق نام لینے سے اس کو بیماری ہو جائے، محمد نام لینے سے بھی ہو سکتا ہے بیماری ہو جائے، صرف حسن کہے. انہوں نے اس طریقے سے زمینی محنتیں کی شیعوں نے. آپ لکھنؤ شہر کو دیکھ لیں تو یہاں پر حسین گنج ہے، حسین آباد ہے، حسن گنج ہے، لیکن صدیق نگر، عثمان نگر یہ کہیں بھی نہیں ہے. حسین گنج، حسن گنج، حسین آباد، علی گنج یہ سب ملیں گے آپ. تو ہر علاقے میں انہوں نے اس طریقے سے ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کس طریقے سے شیعہ تہذیب کو غالب کیا ہے. یہ تو اللہ کا شکر احسان ہے کہ بہرکیف ایک نظام چلا، اور اس نظام کی برکت سے اللہ کا شکر ہے کہ آج وہ مسلمان کسی حد تک اس سے اب بچ رہا ہے. لیکن بڑی محنتیں کی شیعوں نے اپنے علاقوں میں. اب میں آپ کو آگے کی بات بتاؤں کس طریقے سے ہم لوگوں نے اس درجے پر محنت نہیں کی کہ اپنے یہاں اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو سمجھائیں کہ کیا گناہ کا کام کر رہے ہو، مجھے گناہ بتلانا ہے. کہ بیچ میں شیعوں کی محنتیں آ گئی. میں بھی محمود آباد گیا تھا ایک پروگرام میں، وہاں پر پتہ چلا کہ وہاں شیعہ جو اطراف میں رہتے ہیں وہ آ جاتے ہیں محرم منانے کے لیے، وہیں آ جاتے ہیں. بقیہ دنوں میں وہ ہجرت کر کے شہروں کو منتقل ہو گئے، سو وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں اپنا رہتے ہیں، لیکن محرم وہی مناتے ہیں آ کر کے. یعنی ہم لوگوں نے صرف باتیں کی ہیں، اہل سنت والجماعت نے کوئی کام نہیں کیا لکھنؤ کی سطح پر یا اتر پردیش کی سطح پر. آپ لکھنؤ کو پہلے دیکھ لیں. لکھنؤ میں میں موقع ملا تو اس کو واضح کروں گا، سنی ہمارا کوئی نام نہیں ہے، دے دیا گیا ہے. ہمارا نام تو اہل سنت والجماعت ہے. خیر، سنیوں نے اب تک اپنا کوئی بھی لکھنؤ میں قومی سطح کا اسپتال قائم نہیں کیا ہے. مسلمانوں کے پرسنل ہاسپٹل ہیں لکھنؤ میں، لیکن قومی اسپتال نہیں ہے. انہوں نے اپنا میڈیکل کالج قائم کیا. ابھی میں پھر اعلان کر رہا ہوں، یہاں ایک کوچنگ چلتی ہے گریوٹی، وہاں وہ بیچارے کرتے کیا ہے کہ وہ ان کا اپنا ایک بزنس جو بھی ہے، وہ کرتے کیا ہے کہ وہ ہر سال 15-20 بچوں کو فری پڑھاتے ہیں، اور ان کو کچھ پیسے والے اسپانسر کر دیتے ہیں. تو وہ اس کا ایک ٹف ٹیسٹ لیتے ہیں 15-20 بچوں کو. 200-400 بچے بیٹھتے ہیں، اس میں سے 15-20 بچوں کو سلیکٹ کرتے ہیں. وہ بتا رہے تھے کہ شیعوں کا کالج ہے یونٹی کالج، تقریباً ہر سال وہ جو فری سیٹیں ہیں ان کے یہاں، وہ 70% سیٹیں شیعہ لے جاتے ہیں، 30% مشکل سے سنی مسلمان لے پاتے ہیں. تو ہم تو صرف باتیں کرتے ہیں. مجھے یاد ہے آپ حضرات سے شاید میں نے نہ کہا ہو، جو طبقہ جمعے میں آتا، میں نے 2-3-4 مہینے پہلے یہاں جمعے میں کئی مرتبہ اعلان کیا کہ اندرا نگر میں کچھ پیسے والے لوگ ہیں جنہوں نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ مولانا کوئی بھی مسلم بچہ یا مسلم بچی اگر اس کا کسی بھی گورنمنٹ کے کالج میں ایڈمیشن ہوا ہے یا اس کا سلیکشن ہو گیا، ایڈمیشن ہونا ہے، اور وہ فیس نہیں دے پا رہا ہے غربت کی وجہ سے، تو آپ میرے پاس بھیجیے، میں اس کی پوری فیس کا انتظام کروں گا. شرط ہے کالج گورنمنٹ ہونا چاہیے، پرائیویٹ کے لیے نہیں دوں گا. اب پتہ چلا اب تک مجھے تو اعلان کیے ہوئے 3-4 مہینے ہو گئے، صرف ایک کیس میرے پاس آیا جامعہ ملیہ. پرائیویٹ روز کیس آتے ہیں، انٹیگرل کا ہے، یہاں کا، میں پرائیویٹ پیسہ نہیں دے پاؤں گا. تو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم محنت ہی نہیں کرتے. آپ سوچیے، میں آج پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کی نظر میں کوئی مسلمان بچہ یا بچی جو غریب ہو، ہندوستان کے کسی شہر سے تعلق ہو، اس کا ہندوستان کے کسی اسٹیٹ گورنمنٹ کے کالج میں، سیمی گورنمنٹ کالج میں، کسی گورنمنٹ یونیورسٹی میں اس کا ایڈمیشن ہونا ہو، اس کی فیس کتنی بھی ہو، 2000 ہو، 2 لاکھ ہو، 20 لاکھ ہو، وہ دینے کو تیار. آپ میرے پاس کیجیے. 3-4 مہینے ہو گئے مجھے اعلان کیا، اب تک ایک کیس صرف جامعہ ملیہ کا آیا، باقی کیسز نہیں آئے.
تو ہم محنت نہیں کر پاتے. وہ قوم اس نے اپنا شیعہ کالج بنایا، یونٹی کالج بنایا، ایرا میڈیکل کالج بنایا، مسلمانوں نے کچھ نہیں بنایا. آگے کی بات جو محمود آباد جانے کے بعد کھلی وہ یہ، اسی لیے ان کی قوم مضبوط ہے. وہ بات یہ کھلی کہ وہ دیہاتوں میں جو غریب شیعہ آباد ہیں، 4 آدمی ہیں، 5 آدمی ہیں، اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ شہر میں منتقل ہو سکے، مالی طور پر اتنے مضبوط نہیں ہیں. اب 4-5 گھرانوں کے لیے اسکول کھولنا بڑا مشکل کام ہے. تو یہاں پر ان کی تنظیمیں ہیں، ان تنظیموں نے ایک کام یہ کیا کہ پورے صوبے اتر پردیش میں، باقی پورے ہندوستان میں ان کا نظام ہے کہ ایسے جو بھی کوئی گاؤں ہے جہاں 2-4-5 گھر شیعوں کے ہیں، وہاں جاتے ہیں. آس پاس جو بھی اسکول کسی کا بھی ہو، اچھا اسکول، اس اسکول میں جا کر کے بات کرتے ہیں یہ 5-8-10 بچے آپ پڑھائیں گے، فیس میں اس سے بھاری رعایت لیتے ہیں اور پوری فیس یہاں سے ان کی بھیج دی جاتی ہے. ان کے یہاں جو شخص بھی کسی اونچے عہدے پر فائز ہوگا، آپ سوچیے میرے سگے بہنوئی ہیں، لکھنؤ یونیورسٹی میں ایک سیٹ نکلی اور اس کے لیے پی ایچ ڈی اور نیٹ جو بھی ضرورت تھی سب ان کے پاس تھی، وہ نمبر 1 پر تھے، انہی کا ہونا تھا. ایک شیعہ گورنر تھے، ان کا وہاں سے ٹیلی فون آ گیا شیعہ کینڈیڈیٹ کے لیے، ان کا نہیں ہو پایا، شیعہ کا ہو گیا. اگرچہ شیعہ کینڈیڈیٹ ان کے مقابلے میں میرٹ بیس پر کمزور تھا، لیکن کسی صوبے کا گورنر آپ نے سنا ہے فون کرے کسی ایک سیٹ کی، وہ کرتے ہیں فون. تو انہوں نے اپنی قوم کے لیے قدم قدم پر محنتیں کی، ہم نے صرف باتیں کی. اس لیے وہ کامیاب ہے کہ شیعہ تہذیب کو سنیوں میں داخل کر دیا ہے. آج ایک بڑا طبقہ جو محرم میں سنی ہے شادی نہیں کرتا. ابھی میں اس کو کلیئر کروں گا. سنیوں کے یہاں میرے پاس ٹیلی فون آتے ہیں کہ، اور وہ یہاں تک کہ اگر کسی بچی کی شادی ہو گئی اس میں بھی شاید کہ محرم سے پہلے واپس لے کے آ جائے. ان کے آج بھی یہ غلط تصور ہے کہ معاذ اللہ محرم کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے. خیر ان چیزوں کو کلیئر کریں گے. جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی تعزیے کا گناہ کتنا خطرناک ہے، وہ ذرا سا بیچ میں باتیں دوسری آ گئی، اس کو سمجھ لیجیے. میں اسی لیے کوئی بڑی علمی اور بڑی اکیڈمک باتیں نہیں کرنی، مجھے صاف صاف باتیں کرنی تاکہ چیز سمجھ میں آئے. یہاں پر مجمع میں دیکھ رہا ہوں 90% وہ مجمع جو جمعے میں نہیں ملتا ہے مجھے، اس کو سمجھیے. اور میری مائیں بہنیں تو بالکل نہیں ملتی کہ یہ کتنا خطرناک گناہ ہے تعزیہ. جو میں نے کانپور کا پورا منظر آپ کے سامنے رکھا، چبوترے پر تعزیے کا رکھنا، اس کا طواف کرنا، چڑھاوے چڑھانا اس پر وغیرہ وغیرہ. دیکھیے زنا گناہ عظیم ہے، سود لینا بھی گناہ عظیم ہے. جو لوگ سود لیتے ہو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. سود کے سلسلے میں 2 باتیں ہیں جس سے بچنا چاہیے. بینک کا انٹرسٹ بھی اس میں شامل ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ جو لوگ سود سے باز نہیں آتے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ان سے جنگ کا اعلان کرو. کون کرے گا؟ کس سے؟ اللہ اس کے رسول سے جنگ ہوگی. اب اس سے زیادہ سخت جملہ تو نہیں میں کہہ سکتا. قرآن میں ہے کہ جو بینک کا انٹرسٹ کھاتے ہیں اور جو سود لیتے ہیں، کسی بھی ذاتی طور پر کسی کو قرضہ دیا اور قرضہ دینے کے بعد رقم بڑھا کر کے واپس لی، اسے سود کہا جاتا ہے. اس کا ایک گناہ اتنا خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر میری طرف سے اور حضور کی طرف سے اسے اعلان جنگ ہے. سود کھانے والوں کے لیے یہ لفظ کافی ہے. دوسرا، سود کے درجے ہیں. سود ایک گناہ ہے، اس کے درجے ہیں. اس کا سب سے کمتر درجہ یہ ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے، اتنا سخت گناہ ہے سود. رشوت لینے کی، مجبوراً دینے کی تو شریعت نے اجازت دی ہے. آپ کے جائز کام نہیں ہو رہے ہیں، آپ رشوت دے سکتے ہیں. لینا، سود کھانا، یہ سب اس درجے کے گناہ ہیں. یہ مضمون سود کی حوالے سے باتیں، میں تو تعزیے کے حوالے سے باتیں کر رہا ہوں. اب پتہ چلا میرے عزیزوں کہ سود کھانا کتنا بڑا گناہ ہے. آپ اس سے اندازہ کر لیجئے. صرف 2 جملے میں نے آپ کے سامنے رکھے. باقی اور حدیث میں کیا کیا ہے کہ جہنم میں اس کے ساتھ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، اور وہ تفصیلات یہاں نہیں رکھی جا سکتی.
قتل کرنا بھی بڑا گناہ ہے، لیکن ان سب گناہوں سے بڑا گناہ ہے تعزیت اٹھانا۔ سود سے، زنا سے، رشوت سے، شراب سے، قتل سے، اور بھی جو بڑے گناہ جن کو بڑا گناہ مانتے ہیں وہ سب بہت بڑے گناہ ہیں، لیکن تعزیہ ان سے بہت بڑا گناہ ہے۔ کیوں ہے اس کو سمجھیے اور اس چیز کو اپنے دوستوں کو سمجھائیے۔ کیوں؟ میں نے بتایا آپ کو کہ آپ بحث کریں گے تو بات بگڑ جائے گی۔ مولانا تھانوی کا جو واقعہ بھی چھوٹ گیا تھا کہ مولانا تھانوی نے پھر وہاں پر جب دیکھا کہ بھائی یہ لوگ تعزیے کے نام سے ہی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو انہیں حکیم الامت کہا گیا۔ مولانا نے مولانا مرحوم نے کہا کہ بھائی ہم آپ کے یہاں 2 دن رکنا چاہتے ہیں، ہم بیان کریں گے۔ میں کہا آپ ٹھیک بیان کریے۔ مولانا مرحوم نے 2 دن تعزیے کی فضیلت پر باتیں کری۔ آپ تصور کریں تعزیے کی فضیلت، جھوٹی کہانیاں، من گھڑت قصے، واقعات جس کا حقیقت سے قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ان کو قریب کرنا تھا، ان کو ان سے بحث نہیں کرنی تھی مسلمانوں سے۔ وہ بیچارے ان کو بتایا نہیں گیا تھا، بیچارے لا علم تھے، تو اسے یہ نہیں کہا کہ تم بہت گناہ کر رہے ہو، نہ، ان کو قریب کیا اور تعزیے کی فضیلت پر بڑی باتیں کری 2 دن تک۔ اب 2 دن میں پوری بستی کے لوگ مولانا کے مرید ہو گئے، ان تو پہنچے ہوئے عالم ہیں۔ اب مولانا نے اپنی بات کہی کہ بھئی ایک کام کرو، کام یہ کرو کہ تم اپنے یہاں سے ہمیں 4-5 بچے دو، ان کو ہم لے جائیں گے، پڑھائیں گے، وہ پڑھ کر کے آئیں گے تو پھر تم کو دین سکھائیں گے۔ خوشی خوشی سب نے، کچھ لوگوں نے اپنے بچے دے دیے، ان بچوں کو مولانا لے گئے، دوسرے اداروں میں ان کا داخلہ کروایا۔ پھر جب وہ بچے پڑھ کر کے خود وہاں سے آئے تو ان بچوں نے کہا تعزیہ حرام ہے۔ اس طریقے سے پورے علاقے کی اصلاح کی۔ تو شیعوں نے بہت کام کیا، ہم نے کام نہیں کیے۔ عبیر کے وہ ہمیں بحث نہیں کرنی ہے، ہمیں محبت سے سمجھانا ہے۔ تو گناہ کیوں اتنا بڑا ہے وہ سمجھیے۔ یعنی میں نے جب آپ سے شروع بتایا کہ وہ مجھے اپنی بینچیں بنوانی تھی، اس نے کہا مولانا محرم کی بات ہی بن پائیں گے، تو مجھے تو بڑی حیرت ہوئی کہ یعنی ابھی بھی ہمارے یہاں اتنی جہالت ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیچارے جا رہے ہیں۔ ان کو سمجھائیے یہ گناہ ناقابل معافی ہے۔ یہ جو طریقہ ہے تعزیے سے کچھ مانگنا، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ شرک اسی کو شرک کہتے ہیں کہ جو درجہ اللہ کا ہے وہ کسی دوسرے کو دے دینا۔ وہ کسی انسان کو دے دو تو شرک ہے، کسی پتھر کو دے دو تو شرک ہے، کسی کاغذ اور لکڑی کے پتلے کو دے دو تو شرک ہے، کسی تصویر کو دے دو تو شرک ہے، اللہ کی کسی مخلوق کے دے دو، گنگا کو دے دو اور سورج کو دے دو، چاند کو دے دو، کسی سے بھی وہ چیزیں مانگنے لگو جو اللہ سے مانگنا، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ اور شرک گناہ عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وہ سب کچھ معاف کر دے گا لیکن شرک نہیں معاف کرے گا۔ یہ بات میں نے جمعے میں بھی کہی تھی، بعد میں ایک صاحب نے کہا تھا کہ وہ چیز آپ کلیئر کر دیجیے گا۔ میں نے کہا اگلے ہفتے انشاءاللہ اللہ توفیق دیں گے تو کلیئر کر دوں گا۔ شرک کو اللہ کیوں نہیں معاف کرے گا اس کو سن لیجیے ذرا سے۔ میں مہذب انداز سے مثالیں دینے کی کوشش کر رہا ہوں، بہت ساری باتیں ہیں لیکن صرف عقلی بات ایک کہہ رہا ہوں، میں صرف عقلی بات۔ ایک شخص ہے جو بڑا شریف ہے، آخری بات سمجھیے گا ذرا سا، اس کی بیوی بھی بہت نیک ہے، بڑی خدمت گزار ہے، تعلیم یافتہ ہے، مہذب ہے، سب کو ساتھ لے کر چلتی ہے اس کی بیوی۔ ایک روز اس کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، دیکھیے آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں آپ کے چھوٹے بھائی بھی رہتے ہیں جو ہمارے دیور ہیں، آپ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں اپنے چھوٹے بھائی سے، کبھی کبھی جب آپ نہیں رہتے ہیں تو آپ ہی کی طرح کبھی کبھی میں ان کو بھی شوہر مان لیتی ہوں، کبھی کبھی، ہمیشہ نہیں۔ آپ بھی کسی دشمن کو شوہر نہیں مانتی، میں شوہر تو میرے آپ ہیں، ہاں کبھی کبھی ان کو بھی آپ ہی کی طرح شوہر مان لیتی ہوں۔ جب آپ غیر حاضر رہتے ہیں
یہاں نہیں رہتے، باہر چلے جاتے ہیں جاب کے لیے، آپ دوسرے شہروں میں چلے جاتے ہیں، تو اس موقع پر آپ کے چھوٹے بھائی کو بھی شوہر مان لیتے ہیں۔ اس بیوی میں کوئی کمی نہیں ہے، ہزاروں اچھائیاں ہیں، لیکن آپ بتائیں کہ اس موقع پر اس شوہر کا رد عمل کیا ہوگا؟ وہ تو بہت قابل شوہر ہے، اس کے مقابلے میں اگر خدا نخواستہ کوئی شوہر شرابی ہو، خود زانی ہو، اس کے باوجود وہ ایسی بیوی کو طلاق دے بھی، دیکھو سب کچھ برداشت ہے، لیکن شوہریت میں شرک برداشت نہیں ہے۔ ہم اتنا حق سمجھتے ہیں اپنا، حالانکہ ہم نے تو نہ اپنی بیوی کو پیدا کیا ہے، نہ ہم نے اپنی بیوی کو پالا ہے، پوسا ہے، نہ پڑھایا ہے، لکھایا، کچھ نہیں کیا، صرف ایک نکاح کے 2 جملوں کے ذریعے سے اتنا اپنا حق۔ پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، پالنے والا کوئی اور ہے، اس کو روزی دینے والا کوئی اور ہے، تعلیم و تربیت کے لیے اس کے ماں باپ نے اس پر محنتیں کی ہیں، لیکن ہم اتنا حق سمجھتے ہیں اپنی بیوی پر کہ نہیں، تمہاری 1000 لاکھوں کروڑوں غلطیاں سب معاف، یہ غلطی معاف نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں کہ ایک انسان جو خود گنہگار ہے، جس کا اس عورت پر کوئی احسان نہیں ہے، کسی درجے کا احسان نہیں ہے، احسان تو شوہر کا ہے ہی نہیں، دونوں لائف پارٹنر ہیں، ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں، دونوں صحیح رہیں گے تو گاڑی چلے گی، ایک بھی گڑبڑ ہو جائے گا تو گاڑی نہیں چلے گی، اتنا تعلق ہے، اس کے باوجود اپنا اتنا حق۔ تو جس اللہ نے پیدا کیا ہے انسان، جس نے اس کے لیے روزی کا، بارش کا، اس کی صحت کا، اس کی عزت کا، اس کی تعلیم کا، اس کی پرورش کا، نہ جانے کیسا ایک عالمی نظام قائم کیا، کیا وہ اپنا اتنا حق نہیں سمجھتا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تمہارے سارے گناہ معاف ہیں، بس یہ چیز معاف نہیں۔ اسی لیے اس موقع پر میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میں آپ حضرات سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہا ہوں، اپنے دوستوں کو، اپنے تعلق والوں کو جو آپ کے علاقے میں، ان کو جب بھی کبھی ملے ان کو سمجھائیے کہ دیکھو بھائی یہ شرک عظیم ہے، تم سارے خدا، لیکن یہ گناہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے اس کو۔ بت تو بت ہے، بت چاہے پتھر کا ہو، بت چاہے کاغذ کا ہو، بت چاہے تصویر کا ہو، بت چاہے سونے چاندی کو، ہیرے جواہرات کو، بت تو بت ہے، خیر اللہ تو وہی ہے۔ اب شیعہ کیوں کرتے ہیں وہ شیعہ جانے، ہم سے مطلب ہے، ایک لمبی بحث ہے، کہیں موقع ملے گا تو ہم ان کے سلسلے میں بتائیں گے، لیکن میرے کہ آج اپنی بات پوری ہو جائے۔ اس حوالے سے میں نے سوچا کہ 2 اور 2 4 کی طرح ساری چیزیں کلیئر کر دی جائیں، تو اللہ کرے کہ اب تک اتنی بات واضح ہو گئی ہو کہ 10 تاریخ پہلے سے عظیم تاریخ ہے۔ اچھا اب آگے آ جائیے۔ محرم کا مہینہ ہمارے یہاں ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ میں 2-3 چیزیں کلیئر کروں گا بھی انشاءاللہ، کہ محرم کو منحوس سمجھتی، غم کا مہینہ سمجھتی ہے۔ اب غم کا مہینہ سمجھتی کیوں ہے، سوال یہ ہے، تو اس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، صرف دلیل یہ کہ صاحب اس مہینے میں تو حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید کر دیے گئے تھے۔ میرے عزیزو، اسلام کی جو تاریخ ہے وہ شہیدوں سے بھری پڑی ہے۔ آپ اگر شہیدوں کی فہرست بنائیں گے تو آپ فہرست بنا نہیں پائیں گے۔ سال میں 365 دن ہوتے ہیں، آپ ذرا کیلکولیٹ کر لیں تھوڑی دیر کے لیے، سال میں 365 دن ہوتے ہیں۔ حضرات صحابہ کی جو تعداد ہے تقریباً 1.25 لاکھ ہے، 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، اور 1.25 لاکھ صحابہ کا مطلب یہ ہوا، بس آ جائیے ذرا سب، میں بہت نزدیک لا رہا ہوں آپ کو۔ 1.25 لاکھ صحابہ اگر آپ ان کو 12 مہینے میں ڈیوائڈ کریں تو ہر مہینے 10,000 کی تعداد گرے گی آ کر کے۔ پتہ چلا کہ ہر مہینے تقریباً 10,000 صحابہ اس دنیا میں پیدا ہوئے۔ 10,000 کا مطلب ہو گیا کہ ہر دن میں ڈیوائڈ کریں گے تو تقریباً 300 سم تھنگ کی فگر آئے گی، یعنی اب طے ہوا کہ 1.25 لاکھ صحابہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر دن جن صحابہ کو پیدا کیا ہے ان کی تعداد تقریباً 300 ہے۔
الگ بات ہے کسی تاریخ میں 1000 صحابہ پیدا ہوئے ان کی تاریخ 10 صحابہ پیدا ہوئے، لیکن 1.25 لاکھ میں ایک دن بھی ایسا نہیں آئے گا جس دن کوئی نہ کوئی صحابی پیدا نہ ہوا۔ اچھا آپ کو اس کے آگے بتا دوں ایک چیز، صحابہ کے ساتھ ساتھ اور سمجھ لیجیے ایک چیز، پیغمبروں کی تعداد بھی اتنی تقریباً۔ اب صحابہ کے سلسلے میں نے تو ہمارا تو ایمان عقیدہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی ہیں، سارے صحابی افضل ہیں، سب جنتی ہیں، ہمیں کسی صحابی کے بارے میں کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن شیعوں کو صحابہ سے اختلاف ہے، اس لیے اب صحابہ والی فگر ہم کنارے کر دیتے، اب پیغمبروں کی فگر لے آتے ہیں۔ پیغمبروں سے تو شیعوں کو اختلاف نہیں، اور اس معاملے میں بھی اختلاف نہیں کہ اس کائنات میں سب سے افضل ذات اللہ کی ہے۔ بہت ہی میں سبق والے انداز میں باتیں کر رہا ہوں، جیسے بچوں کو پڑھاتا ہوں درجے میں اس انداز سے، تاکہ باتیں کلیئر رہیں۔ اللہ کی ذات سب سے افضل، اللہ کے بعد ایک جماعت ہے جو جماعت سب سے افضل ہے، جسے کہتے ہیں پیغمبروں کی جماعت۔ اس جماعت میں سب سے افضل حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اب آپ کو موٹی موٹی بات یہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ تقریباً 1.25 لاکھ پیغمبر ہیں، تقریباً بہت کم پیغمبر ہیں جن کے نام ہم کو بتلائے گئے، بقیہ پیغمبروں کے نام بھی نہیں بتلائے گئے، بس ایک عمومی بات کہہ دی کہ ہر علاقے میں ہر طبقے میں اللہ نے پیغمبر بھیجے، ہندوستان میں بھی اللہ نے پیغمبر بھیجے بہت سے، اب وہ کون ہوں گے یہ اللہ جانے، ہم نہیں جانتے۔ ہمیں چونکہ باضابطہ نام نہیں بتایا گیا اس لیے ہم کسی کو نام لے کر نہیں کہہ سکتے کہ فلاں پیغمبر ہوں گے، نام لے کر نہیں کہ ہاں یہ یقین ہے کہ اس علاقے میں اللہ نے پیغمبر بھیجے۔ اب آ جائیے صحابہ والی تعداد 1.25 لاکھ پیغمبروں کی بھی ہے تقریباً۔ یہ عجب اللہ کا اتفاق تھا حضرات صحابہ کا مقام واضح کرنے کے لیے، لیکن صحابہ کنارے کر دیجئے، شیعوں کو اختلاف ہے حضرات صحابہ سے۔ اب صحابہ کی تعداد، پیغمبروں کی تعداد 1.25 لاکھ کو آپ نے 12 مہینے میں ڈیوائیڈ کیا، ہر مہینے 10,000، ہر مہینے میں ڈیوائیڈ کیا، ہر دن 300۔ اب آ جائیے خلاصے پر کہ یہ طے ہو گیا کہ ہر دن تقریباً 300 پیغمبر اور 300 صحابہ اس دنیا میں اللہ نے پیدا کیے۔ بہر کیف میں جس دن پیدا ہوا ہوں وہ دن ہو سکتا ہو منحوس ہو، لیکن جس روز اللہ کا کوئی پیغمبر، اللہ کا کوئی صحابی اس دنیا میں پیدا ہوگا وہ دن منحوس نہیں ہوگا۔ اس کیلکولیشن پر دیکھیں گے تو محرم نہیں، سال کے 12 مہینے میں کوئی دن منحوس نہیں ہے، محرم چھوڑ دیجیے آپ، کوئی دن منحوس نہیں ہے، ہر دن بابرکت ہے، اس لیے کہ ہر دن کوئی نہ کوئی پیغمبر پیدا ہوا ہے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم منانے کا مسئلہ، اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ میں آپ سے بتلاؤں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا خاندان تقریباً شہید کر دیا گیا تھا۔ ان کے ایک بھائی تھے حضرت حسن، میں بہت قریب سے لے چل رہا ہوں آپ کو تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ ہمیں ماتم کیوں نہیں کرنا ہے۔ ان کے ایک بھائی تھے حضرت حسن، ان کی اولادیں زندہ تھیں، حضرت حسن کی اولادیں زندہ ہیں، حضرت حسین سگے چچا ہیں، سگے چچا ہیں۔ اچھا، اب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ڈائریکٹ اولاد ہیں جن کا نام ہے زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی زندہ ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو حضرت حسین سے محبت ان کے سگے بھتیجوں کو ہوگی یا ان کی اپنی سگے بیٹے کو ہوگی، وہ ہم کو آپ کو تو ہو نہیں سکتی۔ اب ان کے سگے بھتیجوں کو دیکھیے یا ان کے سگے بیٹے کو دیکھیے، یا ان کے بعد زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی جو اولادیں ان کے سگے پوتے ہوئے، تو سگی اولاد، پوتا، پڑ پوتا، اس کے آگے تک کئی نسلوں تک کسی نے ماتم نہیں کیا۔ پوچھتا تھا کس کو غم ہوگا، کئی نسلوں تک کسی نے ماتم نہیں کیا۔ یعنی آپ شیعہ سنی کا جھگڑا کنارے کے لیے، ان کی اپنی جو اولادیں ہیں جن کا ایک مقام ہے، ان کے سگے بھتیجوں کی اولادیں، ان کی اپنا بیٹا، اپنے بیٹے کی اولادیں، کسی نے ماتم نہیں کیا۔ یہ سلسلہ شروع ہوا تقریباً واقعہ کربلا کے 300 سال کے بعد سے۔ تو 300 سال کے بعد جو چیز شروع ہو رہی ہے اس کو آپ پکڑے ہوئے ہو، اور جس کام کو حضرت حسین نے کیا، ان کے بچوں نے کیا، ان کے بھتیجوں نے کیا، ان کے بزرگوں نے کیا، اس کو آپ نے فراموش کیا۔
اس لیے خدا کے واسطے سمجھائیے لوگوں کو اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، سخت گناہ ہے۔ اب آ جائیے غم پر۔ اگر غم منانے کی اجازت ہو، میرے نزدیک، آپ کے نزدیک، شیعوں کے نزدیک، سب کے نزدیک بال اتفاق غم منانے کی اگر اجازت ہو تو غم منانے کی اجازت ہونی چاہیے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو، جس روز حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس سے زیادہ غم کا دن تو اس آسمان و زمین پر کبھی نہیں گزرا ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرات صحابہ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت تھی کہ وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جس وقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا ہے، بہت سے عظیم صحابی بھی ذہنی طور پر معروف ہو گئے تھے، بہکی بہکی باتیں کر رہے تھے۔ فاروق اعظم جیسا عظیم المرتبت انسان بھی بہک گیا تھا۔ وہ تلوار لے کر کے آگے نہیں، محمد کو موت نہیں آ سکتی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا اتنا غم تھا کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس غم کی وجہ سے اندر کلیجہ بھن سا گیا تھا، اور کبھی کبھی منہ سے جلے ہوئے گوشت کی بدبو آ جاتی تھی۔ صحابہ پر ایسا غم پڑا تھا، صحابہ کی اولادیں شہید ہوئی، صحابہ پر غم نہیں پڑا، ان کے باپ شہید ہوئے، صحابہ پر غم نہیں پڑا۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے شہید ہو گئے، ان پر غم نہیں پڑا۔ آپ سوچیے ایک ماں کو اپنے بچے سے کتنی محبت ہوتی ہے، اور 4 بچے ایک جنگ میں شہید ہو جائیں، لیکن ان کو اتنا غم نہیں پڑا جتنا غم ان صحابہ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کا پڑا۔ لیکن اس کے غم ہوا، لیکن غم منایا نہیں، کسی صحابی نے غم نہیں منایا، چونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بہت سے صحابہ شہید ہوئے، آپ نے کسی صحابی کا غم نہیں منایا۔ جنگ بدر میں صحابہ شہید ہوئے، غزوہ احد میں صحابہ شہید ہوئے، اور غزوہ احد میں سب سے عظیم چچا آپ کے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، آپ نے غم نہیں منایا ان کا۔ اس لیے غم منانا اسلام میں حرام ہے۔ اب وہ جو کر رہے ہیں بھائی وہ جانے، ہمیں ان سے بحث نہیں کرنی ہے اس وقت، ہمیں صرف اپنی بات کرنی ہے، اور باتیں میں تقریباً وہ کر رہا ہوں جس پر ان کو بھی اتفاق ہونا چاہیے۔ اب آگے آ جائیے ذرا سا، میں انہی سے پوچھ لوں آپ کے حوالے سے۔ وہ حضرات صحابہ کو نہیں مانتے، وہ چند صحابہ کو مانتے ہیں، حضرت علی کو مانتے ہیں اس انداز سے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت علی بھی شہید کیے گئے، حضرت حسن بھی شہید کیے، ان کو زہر دیا گیا۔ ان کے یہاں حضرت حسن ہے، حضرت حسین ہے، حضرت علی ہے، 3 ہے بس، باقی اور سارے صحابہ ان کے یہاں منافق ہیں، کیا کیا ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے، ادھر ہم کو نہیں جانا ہے۔ لیکن آپ ان سے کبھی سوال کریے کہ میرے بھائی تم حضرت حسین کی غم کا ماتم کرتے ہو تو حضرت حسن کی شہادت کے ماتم کیوں نہیں کرتے؟ حضرت علی کی شہادت کے ماتم شہید تو وہ بھی کیے، ان کی شہادتوں کا ماتم کرو۔ لیکن معلوم ہوا کہ صرف امت کو بہکانے کے لیے ایک طبقہ بنایا گیا، ایک پوری تاریخ یہودیوں کے ذریعے سے، اس لیے بر کے ادھر اس تاریخ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب خلاصہ اللہ کے رحم ہمارے ذہنوں میں آ گیا ہو کہ ہمیں ماتم نہیں کرنا ہے۔ محرم کا مہینہ عین خوشی کا مہینہ ہے، بالکل غم کا مہینہ نہیں ہے۔ اور خوشی لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، تاکید سے استعمال کر رہا ہوں خوشی کا لفظ، کیوں اس کو سمجھ لیجئے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرات صحابہ نے شادیاں فرمائی، ہزاروں صحابہ کی شادیاں محرم میں ہوئی، ہزاروں صحابہ کی شادیاں۔ اور بعض روایتوں سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام غالباً ایک نکاح بھی محرم کے مہینے کا ہے۔ صحابہ محرم میں شادیاں کر رہے ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں، وہ غم کا مہینہ نہیں مان رہے، ہم غم کا مہینہ بنائیں۔ اس لیے خدا کے واسطے بنیادوں پر آپ چلیں۔ اب میں نے جو جمعے میں باتیں کہی تھی، خیر اب اس کا موقع نہیں ہے، لیکن میں خوشی والی بات کلیئر کر دوں آپ کے سامنے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، دیکھیے ایک روایت تو دوسری ہے، اس پہ تو علماء نے کلام کیا، اس لیے اس روایت کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف یہ روایت جس میں علماء کا کلام نہیں ہے، علماء نے اس کو متفق علیہ قبول کیا، اس کی بات بتا رہا ہوں۔ مدینہ منورہ تشریف لے گئے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، وہاں جا کر آپ کو بڑی حیرت ہوئی کہ آپ بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے مکہ مکرمہ میں، اور وہاں جا کر دیکھا یہودی بھی 10 محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کی، تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ ذہن میں سوال پیدا ہوا، تو انہوں نے بتلایا کہ بھائی ہمارا تو یہ بڑا تاریخی دن ہے۔ پوچھا کیا تاریخی دن ہے؟ بتلایا کہ تاریخی دن یہ ہے کہ اسی روز ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے
فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی. فرعون اسی روز دریا میں اپنے لشکر کے ساتھ غرق کر دیا گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اسی روز دریا سے پار کرایا تھا. ہماری قوم بچ گئی تھی اللہ کے فضل و کرم سے. اس خوشی میں ہم یاد روزہ رکھتے ہیں. تو حضور پاک علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی کسی کامیابی پر تم خوشی مناتے ہو تو موسیٰ تو ہمارے بھائی ہیں, تم سے زیادہ خوشی میں لفظ پہ غور کریے گا. 10 محرم کی بات چل رہی ہے, حضور پاک علیہ السلام فرما رہے تم سے زیادہ خوشی منانے کا حق ہمارا ہے. اب وہ تو خوشی منانے کی بات کر رہے ہیں, ہم غم منانے کی بات کر رہے ہیں. اب آ جائیے واقعہ کربلا پر. واقعہ کربلا کے حوالے سے میں ایک بات کہتا ہوں میرے عزیزوں, اللہ کرے بات ہماری سمجھ میں آ جائے. ہم سے مرنے کے بعد اللہ رب العزت ہرگز واقعہ کربلا کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرے گا. ہم سے نہیں ہوگا سوال. اس جنگ میں جو لوگ شامل تھے ان سے اللہ کرے نہ کرے یہ اس کا معاملہ ہو سکتا ہے, اللہ ان سے کرے. ہم سے بہرکیف اللہ تعالیٰ بالکل نہیں پوچھیں گے کہ واقعہ کربلا کے بارے میں کیا جانتے ہو. یعنی آپ سوچئے کہ امت کا حال یہ ہے, پچھلے مہینے ابھی جو محرم سے پہلا جو مہینہ تھا وہ سال کا آخری مہینہ تھا, وہ حج والا مہینہ کہلاتا. اس مہینے میں ہم نے بھی اور دیگر علاقوں میں لوگوں نے حج کے حوالے سے باتیں کی, قربانی کے حوالے سے باتیں کری. آپ کو حیرت ہوگی, شاید آپ حضرات نے بھی دیکھا ہو سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوا. اب وہ کہاں کا مجھے معلوم نہیں کہ ایک شخص ہے وہ سب کے پاس جا رہا ہے مائک لے کر, بھائی قربانی کر رہے ہو, ہاں کر رہے ہیں. کتنے کا بکرا لائے, وہ 40,000 کا لائے, 50,000 کا لائے, 30,000 کا لائے. یہ قربانی کس حوالے سے, تو قربانی کس حوالے سے کسی کو نہیں معلوم. اس کی تاریخ کیا ہے, کس پیغمبر کی وجہ سے قربانی اللہ نے فرض کی ہے, اس پیغمبر کا نام کیا ہے, کسی کو نہیں معلوم. جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہیں قربانی سب کر رہے ہیں. ایسے ہی جو لوگ ماتم کرتے ہیں اسے پوچھو حضرت حسین کے ابا کا نام کیا تھا نہیں معلوم, ان کے بچے کا نام کیا تھا نہیں معلوم, لیکن ماتم کر رہے ہیں بیچارے جا کر. بنیادی باتیں ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ عبادت فرمائے ابھی وہ کلیئر نہیں ہے, لیکن ماتم ضرور کریں گے جا کر کے. اب سمجھ لیجیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یا حسین کہنا بھی شرک ہے. میں باتیں بہت کلیئر کر رہا ہوں. جو ماتم کرتے ہیں یا حسین, صرف آپ اللہ کو پکاریں گے اور کسی کو نہیں, یا محمد کہہ کے نہیں پکار سکتے. آپ دعا کے لیے جو لوگ حضور پاک علیہ السلام کی روضہ اطہر پر حاضری دیتے ہیں وہاں بھی نہیں کہتے جا کر کے کہ اللہ کے رسول آپ مجھے یہ چیزیں دے دیجیے. وہاں کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ میرے لیے اللہ سے دعا کر دیجیے. یہی جو شیطان گمراہ کرنا چاہتا ہے, یہی تو باریکی ہے. حضور پاک علیہ السلام سے افضل تو نہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ. میرے والد صاحب بیمار تھے, 1 سال بات ہونے والی ہے. کیرا میڈیکل کالج میں آپریشن ہوا, شیعوں کا میڈیکل کالج ہے. والد صاحب بیمار, کے بغل والے بیڈ پر ایک شیعہ بیچارہ, وہ بھی اس کو بھی ہارٹ کا کچھ اٹیک ہوا, وہ آ گیا. وہ ابا بیچارے سننے لیٹے یا حسین. اللہ میاں بیچارے جاتی نہیں آ رہے, اللہ کہیں غائب ہو گئے. ابو کہہ رہے کہ دیکھو بیچارہ مر رہا ہے, مرتے شرک کر رہا ہے. صرف اللہ کو پکارنا ہے مدد کے لیے, صرف اللہ اور کسی کو نہیں. یعنی حضور پاک علیہ السلام سے بھی مدد نہیں مانگ سکتے آپ, دعا کے لیے کہہ سکتے, وہ بھی وہاں جا کر کے ان کے روضے پر پہنچ کر کے ان کو سلام پیش کرے, اس دعا کے لیے کہے. لیکن ایک امت یا حسین, شرک عظیم ہے. یا حسین, ایک زمانے تک ہمارے یہاں علی مشکل کشا, یا علی ایک زمانے تک لفظ نکلتا تھا, یا علی. میں کبھی کبھی جب جاتا تھا اپنے عزیزوں کے یہاں پہ بچہ گرا کہ یا علی, ارے بھائی یا اللہ کیوں نہیں نکل رہا؟ مسلمانوں کے ارے دیا, ارے باپ رے, ارے یا اللہ نکالو یار منہ سے لفظ, دوسرے لفظ شیطانی لفظ نکلنے زبان سے. کیوں؟ بچپن سے بچے کو ٹوکا نہیں گیا. ارے دیا, ارے باپ رے, یا علی, یہ سب شرک ہے. یہ صرف یا اللہ نکلنا چاہیے. یا اللہ یاد رکھیے گا, جو یا اللہ کہتا ہے پھر اللہ غیب سے موت کے وقت زبان پر یا اللہ ہی نکالتے ہیں, اور جو نہیں کہتا تو خرافاتی نکلتی ہے. میری سگی دادی کا انتقال کینسر میں ہوا,
اور وہ قریب 4-5 روز بالکل سینس لیس ہو گئے، کچھ ہوش نہیں، نہ کسی کو پہچاننا، بالکل بے ہوشی کی حالت میں پھر اللہ کو پیاری ہو گئی. لیکن اخیر وقت تک وہ زبان سے اللہ نکلتا، ارے اللہ، اللہ، صرف اللہ نکلتا تھا. اس لیے بچپن سے بچوں کی عادت ڈالیے گھر میں، ارے باپ رے، ارے دیا، یا علی نہیں، صرف یا اللہ نکلے گا بس. خدا جو میں نے شروع میں کہا کہ ایک انسان اپنی بیوی کے شوہریت میں شرک کو نہیں برداشت کرتا تو اللہ کیسے برداشت کرے؟ سب غصہ اللہ کو آتا ہے ایسے موقع پر. سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے لیکن نہیں، یہ گناہ اللہ نہیں معاف کرتا. تو یا حسین بھی شرک عظیم ہے. حضرت حسین سے محبت ضروری ہے، محبت تو عین ایمان پہ، جو محبت نہیں کرے گا مسلمان ہی نہیں. حضرت حسن، حضرت حسین اور تمام صحابہ سے محبت ایمان کی بنیاد ہے. جس کو محبت نہیں وہ مومن نہیں ہے. لیکن محبت کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے کیا وہ کرو. 10 محرم کو وہ بیچارے شہید ہو رہے ہیں، نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور 10 محرم کو جب ماتم کرتے ہیں تو قسم کھاتے ہیں کہ آج نماز نہیں پڑھیں گے. یہ کیا مذاق ہے؟ کیا ہے؟ اس لیے میں آپ سے صاف کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں میں پڑھنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نہ ہم سے واقعہ کربلا پوچھیں گے، نہ ہم سے پوچھیں گے اچھا حضرت حسن صحیح تھے، حضرت حسین صحیح تھے، امیر معاویہ صحیح تھے. ہم سے کچھ بھی سوال نہیں ہوگا. جس چیز کا ہم سے سوال نہیں ہونا اس کے پیچھے کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی، ان سے سوال کرے، اللہ جانے. ہم سے سوال نہیں ہوگا. ہم سے جو سوال ہوگا اس سوال پر ہم بالکل محنت نہیں کر رہے. اللہ کی ذات کے بارے میں سوال ہوگا، رسول کے بارے میں سوال ہوگا، دین کے بارے میں سوال ہوگا. وہ ہمارا سبق تیار نہیں ہے، اور جس سبق کا امتحان سے کوئی تعلق نہیں اس سبق کی تیاری میں ہم پریشان ہیں. اس لیے میرے عزیزو، میرے بزرگوں، یہ جو محرم الحرام کے حوالے سے چند خرافات ہمارے یہاں رائج ہیں. شیعہ کیا کرتے ہیں؟ ہم سے ان سے وہ نہ کرتے رہے جو کرتے ہیں، ہم سے تو کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن شیعوں کی اتنا جھول ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو میں نے جمعہ بتلایا تھا کسی کو یہاں پر تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ہمارے ساتھ مجبوری ہے کہ کبھی کبھی ایسے حالات آتے ہیں، ہمیں ہر جگہ جانا پڑتا ہے. مزاروں پر بھی گئے، وہاں کے مجاوروں سے اچھے تعلقات، تنہائی میں بیٹھ کر کے باتیں ہوئی وغیرہ وغیرہ. میں نے کبھی ایک چیز بتائی، آپ اپنی مزار پر جو کچھ بھی کراتے ہیں دین کے نام پر، ہم سے اس سے کوئی مذکور ہوتا ہے، عرس ہوتا ہے، مزار کا غسل ہوتا ہے، گاگر ہوتی ہے، قوالی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، اور بھی جو کچھ آپ کراتے ہو آپ کرائیے، ہم بھی کریں گے. لیکن ہم تھوڑا سا مجبور ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے کہا ہے کہ جو چیز قرآن و حدیث میں ملے، صحابہ کی زندگی میں ملے، اسے کرنا، جو وہاں نہ ملے اسے نہ کرنا. تو آپ جو کچھ یہاں کراتے ہیں ہمیں صحابہ کی زندگی سے دکھلا دیجئے، حضور کی زندگی سے دکھلا دیجئے، قرآن سے دکھلا دیجئے. آپ سے زیادہ ہم کریں گے. آپ کے یہاں 1000 سال سے یہ کام ہو رہا ہے، بڑا مجمع ہوتا ہے، بڑی برکتیں آتی ہیں، گورنر آتے ہیں، باہر سے زائرین، ہمیں اس سے مطلب ہی نہیں ہے. اگر کہیں پر مجمع کی زیادتی دین کی بنیادوں کو، کمبھ کے میلے میں سب سے زیادہ مجمع ہندوستان میں ہوتا ہے، تو کیا کہا جائے وہ صحیح ہے؟ اس لیے اخیر باتیں میں کہہ رہا ہوں آپ کو، میری مائیں بہنیں چونکہ بیٹھی، اللہ کے لیے بس اب زیادہ وقت نہیں لینا. مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ جب تعلیمی اعتبار سے فارغ ہو گئے تو ان کے بزرگوں نے کہا کہ اب تم اللہ والوں کے یہاں جاؤ، تمہاری تربیت ہو جائے. چلنے لگے. ان کے بزرگوں نے پوچھا تم کیسے پہچانو گے کون اللہ والا ہے؟ پہچانو گے کیسے؟ اس کا کرشمہ دیکھو گے، اس کا کرتب دیکھو گے، اس کا کمال دیکھو گے، کیا دیکھو گے؟ مولانا چھوٹے تھے، مولانا خاموش ہے. ظاہر سی بات ہے کہ بعض لوگوں کے کرتب ہیں، کرشمے ہیں، اب کچھ صحیح ہے، کچھ اس میں بڑی جھوٹی کہانیاں بھی ہیں. تو ان کے بزرگوں نے کہا دیکھو تمہیں صرف ایک چیز دیکھنا ہے جا کر کے، جس انسان کی زندگی سنت سے جتنے قریب ہے وہ اتنا اللہ کا ولی ہے، اور جس کی زندگی سنت سے دور ہے وہ اتنا بڑا شیطان ہے. تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ اس ولی کی، اس عالم کی، اس بزرگ کی زندگی سنت سے کتنا قریب ہے، اور کچھ نہیں دیکھنا ہے. کسی کے کرتب کرشمے پہ مت جاؤ ورنہ بہک جاؤ گے.
گورکھناتھ مندر میں اس وقت جو ہمارے مکھ منتری جی ہیں ان کے اوپر جو پجاری رہے ہیں، اس میں پجاری کے سلسلے میں واقعہ مشہور ہے کہ وہ سامنے جو دریا بہتا ہے اس میں وہ پلتھی مار کر کے بیٹھ جاتا تھا، پوجا پاٹ کیا کرتا دریا میں. کیا کریں گے اس کو؟ اپنی کرشمت دیکھ کر اس کو اللہ کا ولی سمجھیں گے؟ یہ جادو کی شکلیں ہیں بگڑی ہوئی. ہم جادو کرشمے پر نہیں جاتے، ہم تو اللہ کے رسول نے ہمیں 2 لکیریں پکڑا دی ہیں، ہم انہی لکیر کے فقیر ہیں، بس دائیں بائیں نہیں کھسک سکتے. ہم قرآن اور حدیث اور صحابہ کی زندگی، ان 3 جگہوں پر جو چیز ملے گی آنکھ بند کر کے قبول کریں گے، جو چیز نہیں ملے گی اس کو نہیں مانیں گے. ایک بزرگ کا واقعہ مشہور ہے کہ ان کے مرید تھے بیچارے، بڑے بوڑھے ہو گئے تھے. انہوں نے کہا حضرت میری بیوی بھی آپ سے بیعت ہونا چاہتی، مرید ہونا چاہتی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ان کو لے آؤ. بلکہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ. مرید بھی 80 سال کے، بیوی بھی اسی عمر کی. تو جلدی گھر گئے، بیوی سے کہا جلدی چلو آج حضرت نے اجازت دے دی ہے، بیعت کرا دیتی. وہ حضرت کے گھر میں اپنی بیوی کو لے کے آئے، حضرت کے کمرے تک چلے گئے، وہاں بٹھائے. کہا یہ کیا کیا؟ یہاں سارے کو باہر لے جاؤ. مرید کو بڑا غصہ آیا. خیر بیوی کو باہر بٹھایا. باہر بٹھانے کے بعد پھر آیا کہ حضرت ارے آپ بوڑھے ہو گئے، ہم بوڑھے ہیں، میری بیوی بوڑھی ہے، اس وقت اتنے احتیاط کی کیا ضرورت؟ تو مولانا نے فرمایا حضرت نے دیکھو تم بوڑھے، ہم بوڑھے، تمہاری بیوی بوڑھی، لیکن اللہ کا قانون اور حضور کا فرمان نہیں بوڑھا ہے، وہ وہی ہے، سنت وہی ہے، ہر ایک کے لیے قانون ضابطہ ایک ہی ہے، ہم اس سے ہٹ نہیں سکتے. چنانچہ ہم اپنی ماؤں بہنوں سے، میں آخر میں کہنا چاہ رہا ہوں جو بات شروع میں کہنا تھی لیکن آخر میں، کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں، کس کو دین سمجھیں کس کو دین نہ سمجھیں. یا اللہ تو پاگل ہو گئے، اس کی سنو تو ایسا کہتا، اس کی سنو تو ویسا کہتا. ایک سیدھا سادہ آدمی بیچارہ کیا فیصلہ کرے؟ اس کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فارمولہ چھوڑا تھا کہ دیکھو میرے بعد تم کو لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن تم ایک کام کرنا، قرآن اور سنت کو اور اس کے بعد صحابہ کے عمل کو پکڑے رہنا، لن تضلوا، کبھی گمراہ نہیں. ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں، کوئی کتنا بڑا ولی ہو، کتنا بڑا امام کیوں نہ ہو. میں نے جمعے میں باتیں کہی، پھر کہہ دوں آپ کو جلدی سے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، پہلا خطبہ دیا اور صاف فرمایا کہ جب تک میں قرآن و حدیث کے مطابق تمہیں احکامات دوں میری بات ماننا، اور جب قرآن و حدیث سے الگ تمہیں حکم دوں میری گردن الگ کر دینا. اس کے بعد امام ابو حنیفہ کو لے لیجیے، اتنا بڑا امام ہے، وقت کا فقیہ ہے، فقیہ اعظم ہے، وہ بتاتا ہے یہ چیز جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، فلاں فلاں فلاں. ہم کہتے ہیں نا آپ پہلے دلیل دیجیے قرآن و حدیث سے، تب آپ کی بات مانی جائے گی. ایسے امام اعظم بھی کوئی بات کہیں گے تو کیوں نہیں مانتے؟ وہ دلیل دیتے یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، تب جا کے ان کی بات قابل قبول ہوتی ہے. اس لیے کہ ہم اس طرح کس امام کو دیکھیں گے بھائی؟ تو ہمارے سامنے صرف 3 چیزیں، قرآن، حدیث اور صحابہ کا عمل. اب میں نے جمعے کو بات کہی تھی، پھر کہہ دیتا ہوں بات، کہ بعض جو پیشے ور مولوی ہیں، جو ڈھونگی قسم کے لوگ ہیں، ڈھکوسلا جن کے یہاں ہے، وہ اپنے کاروبار کے لیے قوم کو بہکاتے ہیں. اب میں آپ کو بتلاؤں ایک چیز، ہمارے ملنے جلنے والے دوست ہیں، ہمارے ساتھ 2-4 بار تقریروں میں گئے، پروگراموں میں گئے، واپس آ گئے کہ مطلب آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. ہم نے خیریت تو کھیلیں گے، آپ کیا پوچھیں گے؟ سب کچھ سوکھا سوکھا ہے. ارے وہاں چل کے دیکھیے، جاتے وقت شاندار استقبال ہے، شاندار اہتمام ہے، اور واپسی کے وقت بھی ایک موٹا لفافہ ہے 25,000-30,000 روپے کا. آپ کیا سب سوکھا سوکھا معاملہ. تبلیغ والے بیچارے سوکھے سوکھے، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی جان، کچھ ملنا ہی نہیں کہیں سے، اپنا لگاؤ سب. تو ظاہر سی بات ہے کہ ان لوگوں نے قوم کو ایسے بہکایا، ایسی خوبصورت دلیلیں دی کہ بیچارے بھولے بھالے لوگ بہک گئے. وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ جب آپ ان سے کہیں بھائی تعزیہ نہ کرو، یہ جلوس مت کرو، یہ ماتم مت کرو، تو پوچھے گا آپ سے کیوں نہ کریں؟ تو آپ کہیں گے اس لیے کہ یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا، یہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا. تو وہ آپ کو پلٹ کر کے کیا کہتا ہے کہ بھائی حضور کے زمانے میں تو موبائل بھی نہیں تھا،
حضور کے زمانے میں تو کمپیوٹر بھی نہیں تھا، حضور کے زمانے میں تو ہوائی جہاز بھی نہیں تھا، تو وہ بھی استعمال مت کرو۔ اب آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا، اس کو ایسے ہی بہکایا گیا بیچارے کو، اور اتنے گندے ہوتے ہیں یہ ان کے جو پیشے ور مولوی ہوتے ہیں، پیسے کے لیے قوم کو کہاں پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان سے اللہ تعالیٰ سمجھے۔ مثال دیتے دیتے وہ سوشل میڈیا پر کچھ ایسی مثالیں موجود ہیں، پھر مثال دیتے وہ یہ کہنے لگتے ہیں کہ بھائی حضور کے زمانے میں تو آدمی نہیں تھے تو آپ حرام کے ہیں کیا؟ ایسی گندی مثال۔ اب جاہل عوام بیچاری تالیاں بجاتی ہے، زندہ باد کرتی ہے، نعرے لگاتی ہے، خوش ہو جاتی ہے۔ آپ نے کہا بھائی تعزیہ ماتم وغیرہ وغیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ حضور نے نہیں کیا، حضور کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ نے نہیں کیا، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، تابعین نے نہیں کیا، تابعین کے زمانے میں نہیں تھا، آپ کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ اس پر دلیل دے گا پھر تو آپ کمپیوٹر بھی نہ استعمال کرو، موبائل بھی نہ استعمال کرو، ہوائی جہاز بھی نہ چلے، اس لیے یہ چیزیں حضور کے زمانے میں نہیں تھی۔ آپ اس کو سمجھائیں۔ بس یہ آخری جملہ کہہ کے بات مکمل کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتے ہیں آپ اس کو سمجھائیں کہ دیکھو بدعت کسے کہتے ہیں۔ ہر نئی چیز بدعت نہیں ہوتی ہے۔ جس نئی چیز کو آپ دین سمجھ لو اور وہ حضور کے زمانے میں دین نہ رہی ہو، صحابہ کے زمانے میں دین نہ رہی ہو، تابعین کے زمانے میں دین نہ رہی ہو، اسے بدعت کہتے ہیں۔ لیکن کوئی ایسی چیز جو نئی ہے لیکن اسے دین نہ سمجھیں، اسے بدعت نہیں کہتے۔ پنکھا کوئی دین تھوڑی سمجھتا ہے، ہوائی جہاز سے پڑھنا چڑھنا دین تھوڑی ہے، موبائل استعمال کرنا دین تھوڑی ہے۔ وہ تو آدمی زندگی کی ضرورت سمجھ کر استعمال کرتا، اپنا استعمال کریے، لیکن تعزیہ آپ دین سمجھ کر کے کرتے ہیں۔ مزاروں پہ دین سمجھ کر کے جاتے ہیں آپ، وہاں منتیں دین سمجھ کر کے مانگتے ہیں وہاں پر، اس لیے وہ گناہ ہے۔ یہ چیزیں گناہ، یہ چیزیں تو دین تھوڑی دنیا کی ضرورت ہے، آپ کرو نہ کرو، کس نے کہا کہ بھائی آپ کو پنکھا استعمال ہی کرنا، موبائل نہ استعمال کریے۔ لیکن وہاں پر اگر کسی نے تعزیہ نہیں اٹھایا تو ان کا خطرہ کوئی نہ کوئی مر جائے گا، اس طریقے سے ڈرایا گیا بیچاروں کو۔ تو خدا کے واسطے اب اگر آپ کبھی بہکیں، کبھی پریشان ہو تو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بہت سیدھا سادہ فارمولہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو دے کر گئے کہ میری امت کے لوگوں، بس تمہیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ اس کا تعلق قرآن سے ہو، سنت سے ہو اور حضرات صحابہ کی زندگی سے ہو۔ بس ان چیزوں کو قبول کر لینا، اور جو چیز یہاں نہ ملے ان چیزوں کو قبول مت کرنا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں آتا ہے، واقعہ ہے کہ وہ کئی شاگردوں کو درس دے رہے تھے۔ کسی شاگرد نے کہا حضور آج ہم نے ایک اللہ کا ولی دیکھا ہے جو آسمان میں اڑتے ہوئے جا رہا تھا، اور سمندر کے کنارے اس نے جا کر کے وضو کیا، نماز پڑھی جا کر کے وہاں۔ شیخ نے فرمایا اچھا ہم کو لے چلو۔ اب دیکھیے سنت کا مسئلہ، اگر آپ اس جو میں نے لکھا، آپ یہاں پر صرف لکیر کے فقیر رہیں، قرآن حدیث صحابہ کا عمل، بس کبھی نہیں بھٹکیں گے، اور اس کو آپ نے چھوڑ دیا تو بھٹک جائیں گے۔ شیخ وہاں گئے شاگردوں کے ساتھ، جا کر کے دیکھا کہ مجھے جگہ دکھلاؤ۔ جب جگہ دکھلائی تو جگہ دیکھ کر فرمایا کہ اللہ کا ولی نہیں، یہ شیطان ہوگا۔ پوچھا شاگردوں نے کہ حضور نماز پڑھی؟ اس نے آ کر کے وضو کر کے، تو شیخ نے فرمایا کہ دیکھو سنو، اس کے نماز میں انگلیوں کے جو سجدے کے نشان ہیں وہ دیکھ کر کے دیکھو کہ انگلیاں اس میں کھلی ہوئی ہیں، اور نماز کا طریقہ یہ کہ سجدے کی حالت میں ہماری انگلیاں بند ہونی، ملی ہونی، ایسے نہیں ہونی چاہیے، ایسے ہونی چاہیے۔ اس کی انگلیاں کھلی ہوئی نشان دیکھو، تو جس کا سجدہ ہی سنت کے مطابق نہیں، وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ چیزیں نہیں ہوں گی، شیطان کہیں سے بہکا لے جائے گا۔ شیطان تو بہت ہوشیار ہے نا، عیسائیوں کو کہاں سے بہکایا؟ محبت سے بہکایا۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے، دشمنی میں تھوڑی محبت میں مانتے ہیں، اور اللہ کے لیے گالی ہے یہ اللہ کا بیٹا ہونا۔ خدا کو اس بات پر اتنی ناراضگی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہیں کہیں کہ لگتا ہے آسمان پھٹ جائے گا، اتنی بڑی تم نے بات کہہ دی ہے۔ تو محبت میں شیطان نے بہکا دیا۔ تو شیطان کے حملوں سے بچنا ہے تو قرآن حدیث اور عمل صحابہ کو دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ چاہیں کہ ہم ایمان پر باقی رہیں گے، اور اگر ان چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا تو ایمان پر باقی رہنا مشکل ہوگا۔
اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اللهم انی اعوذ بک من جمیع الفتن ما ظہر منها وما بطن، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے اور بندیاں تیرے دربار میں حاضر ہیں، اللہ محض تیرے کرم سے، محض تیرے فضل سے تھوڑی دیر بیٹھ کر تیرے دین کی نسبت سے کچھ باتیں کہی گئی ہیں، سنی گئی ہیں، اللہ اس کہنے سننے کے عمل کو قبول فرما، اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما اور اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا، ذخیر آخرت بنا، اللہ ایمان کامل نصیب فرما، ایمان کامل نصیب فرما، ایمان کامل نصیب فرما، اللہ شرک سے، بدعات سے، خرافات سے ہماری حفاظت فرما، اللہ شرک سے، بدعات سے، خرافات سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ اس مجمع کو قبول فرما، ان کی جائز آرزوؤں تمناؤں کو پورا فرما، سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے خیر کے، کرم کے، عزت کے فیصلے فرما، بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے کرم کے فیصلے فرما، آزمائشوں سے، فتنوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، فقر و فاقے کی تنگی سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اللہ بے روزگاروں کو خیر و برکت کا روزگار نصیب فرما،